السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے کلاسوں کے اندر بدعات کی پہچان اور اس کی مذمت کے متعلق کچھ ہم نے دروس سنے، آج کے درس کے اندر بدعات کی مذمت قرآن مجید میں۔ بدعات و خرافات اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت کے اندر نیکی سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے احکام سے ہٹ کر اپنی سہولیت کے حساب سے کام کرنے کو بدعات کہا جاتا ہے۔ ہم ایک اہل الحدیث ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکے، کیونکہ ایک اہل حدیث ایک منہج سلف کو ماننے والے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر بدعات سے بچ کر رہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں پر ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ نہ اللہ کے نبی کا قول ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں لا کر دی، وہ شریعت کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا۔ اور اللہ کے نبی نے جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑ کر لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد سے دین کے اندر کوئی چیز نہیں آنے والی، نہیں، آج تک لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تم کو دین کو ایمانداری کے ساتھ پہنچایا؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے ایمانداری کے ساتھ دین کو پہنچایا۔ یہ بات بولنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ نے اعلان کیا نعمتیں جتنی بھی ہیں سارے تمام ہو گئی، اور دین اسلام کو دین ہونے پر میں نے قبول کر دیا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ خبر کے اندر بھی آنے والا سوال ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے بدعات اسلام کے اندر بدعات کو ایجاد کیا تو گویا کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دین کے اندر خیانت کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اندر اللہ کے نبی کو تہمت لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر اکملت لکم، مکمل کر دیا۔ مکمل کے بعد تمہارے گھر کے اندر میں مہمان بن کر آؤں، آپ مجھے گلاس بھر کے پانی دیں گے، آپ مجھے گلاس بھر کے پانی دیں گے اور اس کے بازو میں جگ رکھیں گے آپ، میں آپ کے سامنے آپ کے گھر میں بیٹھ کر اگر اس گلاس بھرا ہوا گلاس کے اندر پانی ڈالوں گا تو آپ کو غصہ آئے گا۔ کیوں؟ بھرے ہوا گلاس کو اور آپ بھر رہے۔ تو اسی طریقے سے دین کو اللہ رب العالمین نے مزین کر کے مکمل کر کے دے دیا۔ اب ہم یہ سمجھ کر اس کے اندر داخل کر رہے ہیں کہ یہ چیز چھوٹی ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی پر ہم تہمت لگا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس دین پر چلو اور دوسرے راہوں پر مت چلو، کہ دوسرے راہوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچی۔ کھینچنے کے بعد اللہ کے نبی نے سیدھے راستے پر سیدھی لکیر پر انگلی رکھا اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، ولا تتبعوا السبل، تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسروں کی پیروی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ آج جو چار اماموں کی بات کرتے ہیں لوگ، چار اماموں کی بات کر رہے ہیں، آج مسئلہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ چار اماموں کو ماننا کیسا ہے؟
دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تک جو ہے شریعت پہنچ چکی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مرنا جینا، سب چیزیں اللہ کے نبی کے طور طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن علماء کا قول ہمارے لیے ضروری ہے۔ علماء وہ چیز بیان کریں جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اپنے طرف سے، اپنی آسانی کے لیے۔ اپنے آسانی کے لیے اگر کوئی چیز مجھے پسند ہو، چیز کرنا کیسا ہے؟ اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے تو بہترین مثال، ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ طواف کرتے وقت جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے جو ہے، چاروں کونوں کی طرف سے استلام کرتے ہیں، یعنی کہ شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ دو طرف سے، دو کونوں سے، ایک حجر اسود، ایک رکن یمانی۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود، دو طرف سے جو ہے سلام کرنا ہے، دو طرف سے سلام کر کے نیت کرنا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے سلام کرتے ہیں، چاروں کونوں سے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ معاویہ چاروں طرف سے استلام کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ارے معاویہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر مت دیکھو، کہ معاویہ تم چاروں طرف سے سلام کر رہے ہو؟ تو کہا کعبۃ اللہ کی کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کو ہم چھوڑ سکیں، اس لیے میں چاروں طرف سے استلام کر رہا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لقد کان لکم فیہم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے، ہمارے لیے اس ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں صرف 2 جگہ سے استلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی سے بہترین طریقہ تمہارا ہے تو تم سوچو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا کہ اللہ کے نبی نے 2 طرف سے کہا تو ہم 2 طرف سے کریں گے۔ یعنی کہ یہ چاہ رہے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ چاہ رہے تھے کہ چاروں طرف سے استلام کرے، کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ نہیں جس کو چھوڑ دیا جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ چاروں حصوں پہ کروں، لیکن ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے، تمہیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ مت کرو، تمہیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو جو اچھا لگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کرنا ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مومن ہمیشہ وہ چیز کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ بدعتی کی پہچان وہ ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے۔ بدعتی کو اچھا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عید میلاد منائے، وہ کرے گا۔ بدعتی کو اچھا لگتا ہے کہ رجب کے موقع پر کنڈے لگائے، اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرے گا۔ لیکن ایک توحید پرست، ایک اللہ کو خوش کرنے والا، اپنے آپ کو خوش نہیں ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا انسان ہمیشہ ہر چیز کے اندر سنت کو اپناتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے اور اللہ کا فرمان کیا ہے۔ میں نے بہت سارے مثالیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو دی ہے، تو معلوم ہوا کہ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَطْبُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، درمیان راہ اللہ کی طرف پہنچانے والی راہ ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور وہ اگر چاہو تو تم سب ان راہوں کو اپنا لو، لیکن وہ راستہ ٹیڑھا میڑا راستہ بدعت و معصیت و گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے، اور تمہیں یہ راستہ منہج سے خارج کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے، اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر ہمیں ہر چیز کے اندر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے پینے، ہر عادت کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ، اگر ہم وہ چھوڑ کر ہم اپنے امام کا قول جانیں گے، امام کیا کہتا ہے، اگر ہم وہاں پر جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا جائر، اگر تم دوسرے راستوں کو اختیار کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ 4 اماموں کو مانتے ہیں، 4 اماموں کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ یہ چاروں کو ماننا کیسا ہے؟ یہ چاروں منہج سلف اہل الحدیث ان چاروں علماء کو مانتا ہے۔
चारों उलमा की मानता है लेकिन चारों उलमा की नहीं मानता। हम अहलुल हदीस चारों उलमा को मानते हैं लेकिन चारों उलमा की नहीं मानते, यानी कि हम मानते कि उलमा हैं लेकिन वो जो बोले हम उनको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ से हमें मना कर दिया तो ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है कि जायज़ करार दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने रफ़ुल यदैन करने का हुक्म दिया। 14 हदीसें हदीस नंबर के साथ बयान कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ी। अब इमाम मालिक आएंगे, इमाम शाफ़ी आएंगे, वो कहेंगे कि इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा आएंगे, वो कहेंगे कि नीचे हाथ बांधना है। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक आएंगे कि हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना। ये शरीयत के अंदर खिलवाड़ है, ये मजाक है, अपनी सोच के ऊपर अल्लाह के नबी की सोच के ऊपर ज़ाहिर करना है। अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन करना है, आमीन कहना है। अगर आप मिसाल के तौर पर अभी एक मौका मिला जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का, वहाँ पर मैंने नमाज को जहरी पढ़ाई ज़ोर आवाज़ से पढ़ाने पर मेरे पीछे एक गैर जमात के आलिम दीन थे। उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से साबित है। एक आदमी से पूछा, मैंने दलील दी कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कौल है मैंने नकल करके भेजा तो उन्होंने कहा कि हमारे इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सही नहीं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की तो ये अपने इमाम का कौल ढूंढ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद तुम बता रहे हो कि अपने गाँव की कोर्ट का फ़ैसला बताओ। ये बेवकूफ़ी है, ये जो है अहमकी है कि ये लोग शरीयत के अंदर अपनी सोच को, अपने उलमा के कौल को आगे करके शिर्क को बिदअत करते हैं। हम देखें यही वो लोग हैं जो ताज़िए बिठाते, जो यही वो लोग हैं जो हर महीने के अंदर, हर मौके पर, हर नई चीज़ के अंदर किसी चीज़ को, बुरी चीज़ को भी अच्छा समझना या अच्छी चीज़ को बुरी समझना, या किसी एक मामूली लकड़ी को, मामूली धागे को ये लोग जो है अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते। क्यों? इनका भरोसा अल्लाह पर उड़ जाता है। इस वजह से क्यों? ये नबी के तरीक़े को छोड़कर दूसरों का तरीक़ा अपनाते हैं। तो कहने का मकसद है कि एक आदमी ने मुझसे कहा कि आप किसकी तक़लीद करते हो? मैंने कहा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद करता हूँ। तो उसने कहा कि आप चारों इमामों को नहीं मानते? मैंने कहा चारों इमामों को मानता हूँ। तो तक़लीद किसकी करते हो? मैंने कहा चारों इमामों की तक़लीद करता हूँ। तो उसने कहा ऐसा नहीं, एक की तक़लीद करना होगा। मैंने कहा कि चारों अगर सही हैं तो चारों की तक़लीद करना पड़ेगा। अगर आप 3 लोग मेरे पास आने के बाद तीनों 100 की नोट पकड़ कर कहें कि ये 100 की नोट है या नहीं, मैं कहूँगा कि जो मेरा ख़ास है उसको कहूँगा नहीं 100 की नोट है, जो दूसरे बोल रहे हैं उनको बोलूँगा 100 की नोट नहीं है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। चारों सही है तो चारों का तरीक़ा अपनाना चाहिए। चारों के तरीक़े के बाद अगर चारों तरीक़े को अपनाते हो, चारों इमामों को मानते हो, तो तक़लीद भी चारों की होनी चाहिए। तो उसने कहा नहीं, चारों बरहक, चारों जन्नतें, चारों तरीक़ा सही है। तो मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे मरने के बाद 73 फ़िरक़े होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जन्नत में जाएगा। कितने जन्नत में जाएंगे? एक जन्नत में जाएगा। अगर तुम कहो कि चारों जन्नती जन्नत में जाएंगे तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जन्नत में जाएंगे, तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी होगी। जन्नत में वही जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अना व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। तो गोया कि हमें इमामों के ऊपर नहीं जाना है। इमामों के कौल, अगर इमाम अल्लाह के नबी की हदीस से दलील देता है, इमाम अगर किताब व सुन्नत से दलील देता है तब भी उसकी बात मानी जाए। अगर कहने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ बोलता है तो हम उसकी बात को नहीं अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला बिद्दात को पहचानने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व मा अलैना अल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।